اس طرح کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ان کے اسکالرشپس ان کو دیے تھے, تو ایسی کیا آفت آ گئی کہ آپ کو وہی 600 اسکالرشپس بند کرنے پڑ گئے, وہ سیٹس آپ کو ختم کرنی پڑ گئی. یہ تو بہت میں سمجھتی ہوں کہ یہ کرمنل ہے, اور اس سے زیادہ کرمنل یہ ہے کہ یہ بچے سڑکوں پہ رول رہے ہیں. یہ دیکھو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے, کسی نے آگ نہیں دھرا. یہ تو بہت افسوس کی اور شرم کی بات ہے. بھائی مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ نااہل ہیں, آپ نالائق ہیں, آپ کو سوائے ملک میں انتقام کی اور کوئی کام نہیں ہے, لیکن خدا کا واسطہ جعلی صحیح, لیکن کم از کم وزیر اعظم کی کرسی پہ تو بیٹھے ہو. ان بچوں کو تو دیکھو کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں. یہ بچوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے, یہ بچے پاکستان کے بچے ہیں. یہ پاکستان کا فیوچر ہے جو سڑکوں پہ رول رہا ہے. یہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں جو سڑکوں پہ رول رہے ہیں, یہ پاکستان کا فیوچر ہے جو سڑکوں پہ رول رہا ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ جس شخص نے انہیں اسکالرشپ دی تھی وہ آج کوٹ لکھپت جیل میں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کراچی میں واقعہ ہوا آپ کا دروازہ توڑ کر جس طریقے سے وہاں پر کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا, چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ہے اس پر نوٹس لیا, آپ سمجھتی ہیں کہ انصاف ملے گا آپ کو؟ جس شخص کی آپ نے بات کی کہ جنہوں نے اسکالرشپ دیا تھا اور وہ جیل میں ہے, میں دل سے یہ بات مانتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے پنجاب کی خدمت کی, اب یہ دوسرے صوبوں سے کو گلے لگایا, ان کو جگہ دی, اور یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کا حق ہے, چاہے وہ جس بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ ان کا حق ہے جو ان کو ملا ہے. تو شہباز شریف صاحب کے بغیر میں دل سے فیل کرتی ہوں پنجاب آج بالکل لاوارث ہے. جس طرح نواز شریف کے بغیر آج پاکستان لاوارث ہے, اسی طرح شہباز شریف کے بغیر آج پنجاب لاوارث ہے. اور شہباز شریف کو جو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, تو پنجاب کے عوام سب دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے خدمت کس نے کی ہے دل سے اور کون وہ کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب کو جیل میں اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ ان کی کوئی خدا نخواستہ کوئی کرپشن ہے. ان کی جس دیانتداری سے انہوں نے پنجاب کے عوام کی خدمت کی ہے, اس کی وٹنس میں ہوں. اور ان کو صرف اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے ان کو جو بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش کی تھی, اس میں انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا. نواز شریف پر نئے کیس بھی بنا دیے گئے ہیں نیب کی جانب سے, اور آپ سمجھتی ہیں کہ کیا بھائی جتنے کیس بنانے ہیں بنا دو, جتنے کیس بن چکے اس سے زیادہ کیس تو نہیں بن, اب جتنے کیس بنائیں گے یہ کالک اپنے ہی منہ پہ ملیں گے. اچھا نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں 11 بار جنرل باجوہ اور عسکری قیادت کا ذکر کیا, اس کے بعد جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اسی کا معاملہ آیا تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیٹ گئی, انہیں یہ تھا کہ جنرل باجوہ عدلیہ پر اثر انداز ہوں گے, اس لیے اسی کے معاملے پر. اور ان دنوں کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ جو لیگی قیادت پاکستان میں موجود ہے جن میں خواجہ آصف تھے, آپ کی کچھ تل کلامی بھی ہوئی تھی, آپ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھے, لیکن نواز شریف پر دباؤ ڈالا گیا. اس میں کتنی سچائی ہے اور توثیق کیوں دی گئی اگر آپ نے انہیں اپنا بیانیہ مضبوط کر دیا؟ دیکھیں یہ بات ایسی ہے جس کے اوپر میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتی. میں پارٹی ڈسپلن کی پابند ہوں, لیکن حالات اور واقعات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے تو بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ قوم کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی. میں پارٹی ڈسپلن کی پابند ہوں, میں اس بات سے اگری کروں یا نہ کروں, لیکن میں پارٹی ڈسپلن کی پابند ہوں. پنجاب سے جو ان بچوں کا جو اسکالرشپ اور سیٹس جو ہے نا ختم کی گئی ہے, اس کا جو میسج بلوچستان میں جو ہے وہ جا رہا ہے وہ بہت غلط میسج کر رہا ہے. آپ پرسوں کل جا بھی رہی ہیں, کوئٹہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے, تو اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بھی ہمیں جو ہے ایک مضبوط آپ کو آواز بننا چاہیے تاکہ میں انشاءاللہ جو کوئٹہ میں جا رہی ہوں, کل میری فلائٹ ہے, پرسوں جلسہ ہے, میں وہاں پورے پاکستان کے سامنے بھی ان کا مسئلہ اٹھاؤں گی. اور میں یہاں پر کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں آئی. بہت سارے احتجاج ہوتے ہیں, میں نہیں آتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی سیاسی شو نہیں ہے, لیکن مجھے دل سے ان بچوں کی تکلیف تھی. میں ان کو سوشل میڈیا پہ فالو کری تھی کیونکہ مین اسٹریم میڈیا نے تو دکھایا نہیں, شاید ان کو منع کیا گیا ہوگا کہ ان کو بچوں کو نہیں دکھانا, کیونکہ اس سے نہ صرف ان کی نااہلی ثابت ہوتی ہے, ان کی ایپتھی ثابت ہوتی ہے, بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے, وہ 12 دن سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے رول رہے ہیں سڑکوں پہ, تو میں خود انہوں نے مجھے نہیں بلایا, میں خود آئی ہوں ان کے پاس. تو ان کا مسئلہ میں انشاءاللہ بلوچستان جا کے بھی اٹھاؤں گی. میڈم ایک وہ پہلے
उसमें अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसा ही हो, अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। ये बता दें कि आपने एक ये लेकिन मियाँ साहब यहाँ ना होकर भी सबसे ज़्यादा यहाँ मौजूद हैं, और आपको मुखालिफिन के घबराने से पता चल गया है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में ना होकर भी पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद हैं, बल्कि मुखालिफों के सरों पे सवार हैं। अच्छा मरियम साहबा, ये बता दें कि आप अच्छी रवायत है कि आप एहतजाज में, उम्मीद है कि आप इफ्तार में आके भी ये रवायत बरकरार रखेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है कि इफ्तार में आके भूल जाते हैं, कंटेनर पे भी बैठते हैं, फिर भूल जाते हैं कि लोगों के मसाइल। ये बात ना भूलें कि इनको स्कॉलरशिप्स अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने दिया। ये मैडम ये बता दें कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस को भी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन अब फाटा में भी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वो कुछ नहीं बना। क्या वज़ीर आज़म साहब बच्चों को निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बच्चों का मसला तो बहुत बाद में आता है। आप ये मुझे बताएं कि रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा गायब है मार्केट से, और लोग दवाइयों से 500-600 गुना दवाइयों की प्राइस में इजाफा हो गया। आपको वज़ीर आज़म कहाँ नजर आया? आपको वज़ीर आज़म कहाँ नजर आया? और जब एक मिनट प्लीज मैं बात कर रही हूँ, और जब आपको नवाज शरीफ साहब ने ये कहा गुजरांवाला के जलसे में भी और उससे पहले भी कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, इमरान खान रास्ते में से हट जाए, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है, तो वही करके दिखाया उन्होंने। अब ये मुझे बताओ, कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज़ में रेलेवेंट हूँ। ये 2-3-4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। ना वो इन बच्चों के साथ है, ना वो गरीब के जो चूल्हे बुझ गए हैं वहाँ है। और दवाइयाँ आप देखो, हर घर में डायबिटीज़ का मरीज़ है, हर घर में शुगर का मरीज़ है, इंसुलिन कितनी महंगी हो गई है, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, लोगों का मरना भी मुश्किल हो गया। अब रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा चीनी इतनी महंगी हो गई। इस गवर्नमेंट का कोई, चलो जाली सही, नालायक सही, लेकिन कोई दिल में दर्द होता है, कोई एहसास होता है आवाम का। आप जवाब दो इन लोगों को। इतनी क्रिमिनल एपैथी अच्छी बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना। और 2 साल में इनका जो हाल हो गया है, वो इसलिए इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से नहीं हुआ, इन जो अपोजिशन की वजह से नहीं हुआ, या आवाम की बददुआओं की वजह से हुआ, इन जैसे स्टूडेंट्स की बददुआओं की वजह से हुआ। मैम पीडीएम की जितनी भी क़यादत है वो अपनी तकारीर में, अपने खिताबात में जनरल आसिफ अली बाजवा का जिक्र करती है, रसीदें मांगते हैं। अभी तक पीडीएम अदालत में क्यों नहीं गई? क्या आप अदालत में जाने से घबरा रहे हैं, या आप 3 माह के अंदर किसी रिलीफ के मुंतज़िर ऐसी तनकीद की आड़ में आपको रिलीफ मिल जाए? देखें, जल्द या बदेर जनरल आसिम सलीम बाजवा को अदालत के सामने, कानून के सामने पेश होना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, कोई मुकद्दस गाय नहीं है यहाँ पर। अगर नवाज शरीफ एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म एक झूठे मुकदमे के अंदर अपनी बेटी समेत अदालतों की 200 पेशियों की वो 2 सेंचुरियाँ बना सकते हैं आवाम के सामने, और क्योंकि इलेक्टेड हैं, लोगों को जवाब